حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحت۔ بہت عرصہ بیت گیا، لقمان کے نام سے ایک پارسا انسان ہوا کرتے تھے۔ وہ غالباً نبی ایوب علیہ السلام کی ہمشیرہ یا پھوپھی کے پوتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دانائی دی تھی اور کہا تھا کہ وہ یہ کہتے ہوئے اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہا کریں، وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے وہ بہت زیادہ حاصل کرتا ہے، لیکن اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے منہ موڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اختیار رکھتا ہے اور عظمت کا حامل ہے۔ جناب لقمان نے ایک روز اپنے بیٹے کو طلب کیا اور اسے دانائی سے بھرپور مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کو لائق عبادت خیال نہ کرنا، کیونکہ شرک ایک ناقابل معافی جرم ہے۔ جناب لقمان نے کہا، میرے بیٹے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر روشنی ڈالتا ہے۔ وہ سرسوں کے بیج کا چھوٹا سا دانہ ہی کیوں نہ ہو، وہ چٹان میں پوشیدہ کچھ ہو یا جنت کی کوئی سوغات ہو یا زمین کی، اللہ تبارک و تعالیٰ عظیم تر ہے اور وہ سب جانتا ہے۔ جناب لقمان نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میرے بیٹے، باقاعدگی سے نماز ادا کرنا۔ جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت بھی کی کہ وہ انصاف کے لیے آواز بلند کرے اور برائی سے جان چھڑائے۔ جناب لقمان نے اپنی نصیحت جاری رکھی اور کہا، تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس پر صبر کرو، یہ ذمہ داری سب پر عائد ہوتی ہے۔ جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، لوگوں سے حقارت آمیز رویہ اختیار نہ کرو۔ جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے یہ بھی کہا، زمین پر مغرورانہ انداز میں مت چلو۔ جناب لقمان نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ متکبر اور مغرور لوگوں کو پسند نہیں کرتا، تمہارے چلنے کا انداز عاجزانہ ہو۔ جناب لقمان نے جو آخری نصیحت اپنے بیٹے سے کی وہ مہذب رہنے سے متعلق تھی۔ اپنی آواز کو دھیما رکھو، لہجے کی تلخی گدھے سے مشابہ بنا دیتی ہے۔ جناب لقمان کی اپنے بیٹے کو یہ دانائی بھری نصیحتیں ہم سب کے لیے ہیں کہ ہم ان پر عمل کریں اور ممکن ہے کہ ہم اچھے انسان بن جائیں۔